السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، گزشتہ کئی دنوں سے بات چل رہی ہے جناتی اثرات اور جادو کے تعلق سے۔ میں بتا چکا ہوں کہ عورتوں کے اوپر جناتی اثرات اور جادو وغیرہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں، کن علامتوں سے پہچانا جائے گا کہ فلاں شخص یا فلاں عورت پر جناتی اثر اور جادو وغیرہ ہو چکا ہے، جانچنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پتہ لگائیں گے، یہ بھی ساری باتیں میں گزشتہ کئی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں۔ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ اگر پتہ لگ جائے، یقین ہو جائے کہ ہاں فلاں شخص یا فلاں عورت کے اوپر جناتی اثر اور جادو ہو چکا ہے، تو اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے عمل اور بہت سارے وظیفے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بہت آسان سا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن بتانے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیجئے۔ بات یہ ہے کہ یہ عمل اور جو وظیفے ہوتے ہیں اثرات کو ختم کرنے کے، اس کے لیے ایک قاعدہ ہے اور ایک تنبیہ بھی ہے۔ تنبیہ یہ ہے کہ جب آپ اس کام کو کرنا شروع کریں، یعنی اثرات کو ختم کرنے کا کام شروع کریں، تو پہلے اپنی حفاظت کر لیں۔ اور حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی پوری آیت 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، تو پھر آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ جس چیز کے اثر کو آپ ختم کر رہے ہیں وہ چیز آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو پائے گی۔ طریقہ کیا ہے، پہلا وظیفہ کیا ہے، عمل کیا ہے؟ تو بہت آسان وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ صدقہ کرنا۔ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ صدقہ وہی ہے جو عام دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ نہیں، وہ صدقہ نہیں ہے جو عام دنوں کے اندر کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کی مدد کر دی پیسے کے ذریعے یا کپڑوں کے ذریعے یا کھانا کھلا کر کے، یہ وہ صدقہ نہیں ہے۔ جناتی اثرات اور جادو کو ختم کرنے والا صدقہ الگ ہے۔ یہ 4 قسم کے صدقے ہوتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے جو صدقے ہوتے ہیں، میں یہ آپ کو تحریری شکل میں، نقشے کے شکل میں بتا دیتا ہوں، آپ نقشہ دیکھیں۔ یہ جو صدقے ہیں، یہ 4 طریقے کے صدقے ہیں۔ پہلا صدقہ جو کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے آتشی صدقہ۔ آتشی صدقہ یعنی وہ صدقہ جو چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کے ذریعے کیا جائے، یعنی چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کو رزق دیا جائے، اس کو آتشی صدقہ کہتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے صدقے کی۔ دوسری قسم ہے آبائی صدقہ۔ آبائی صدقہ یعنی وہ صدقہ جو پانی میں رہنے والے جانوروں کے ذریعے کیا جائے، یعنی پانی میں رہنے والے جانوروں کو رزق دیا جائے، یہ کہلاتا ہے آبائی صدقہ۔ تیسرا صدقہ بادی صدقہ، یعنی وہ صدقہ جو آسمان میں اڑنے والے جانوروں کے ذریعے کیا جائے، چرند اور پرند کے ذریعے کیا جائے، ان کو رزق دے کر کے کیا جائے، یہ تیسرا صدقہ کہلاتا ہے۔ چوتھا صدقہ خاکی صدقہ، یعنی وہ صدقہ جو زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کے ذریعے کیا جائے، ان کو رزق دے کر کے کیا جائے۔ یہ 4 صدقے ہیں۔ اب جناتی اثر اور جادو کو ختم کرنے کے لیے کون سا صدقہ کیا جائے گا ان 4 میں سے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ نقشے سے سمجھ لیں۔ نقشہ یہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر اثر یا جادو ہوا ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کے نام کا پہلا حرف کیا ہے۔ اگر اس شخص کے نام کا پہلا حرف الف، تو، ہا، فا، شین، زال، ان حروف میں سے کوئی حرف ہے، اس شخص کے نام کا پہلا حرف ان حروف میں سے کوئی حرف ہے، تو اب جو صدقہ کیا جائے گا وہ آتشی صدقہ کیا جائے گا، یعنی چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کو کھلا کر کے صدقہ کیا جائے گا۔ ایسے ہی اس شخص کا نام کا پہلا حرف جیم، زال، کاف، سین، قاف، سا، ضا، ان حروف کے ذریعے پہلا حرف اس کا نام شروع ہوتا ہے، تو اب جو صدقہ کیا جائے گا وہ آبائی صدقہ کیا جائے گا، یعنی پانی میں رہنے والے جانوروں کے ذریعے رزق دے کر کے صدقہ کیا جائے گا۔ اور اگر اس شخص کے نام کا پہلا حرف با، واو، یا، نون، صاد، تا، ضاد،
ان حروف میں سے کوئی حرف ہے تو اب جو صدقہ کیا جائے گا وہ بادی صدقہ کیا جائے گا، یعنی چرند اور پرند کو کھلا کر کے صدقہ کیا جائے گا۔ اور اگر اس شخص کے نام کا پہلا حرف دال، ہا، لام، عین، خا، غین ان حروف میں سے کوئی حرف ہے تو اب جو صدقہ کیا جائے گا وہ خا کی صدقہ کیا جائے گا، یعنی زمینی کیڑے مکوڑوں کو کھلا کر کے صدقہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اور بہت آسان سا عمل ہے کہ جس کے اوپر اثر ہوا ہے یا جادو ہوا ہے، اس کا پہلا حرف دیکھ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ پہلا حرف کس قسم میں سے آ رہا ہے۔ تو جس قسم میں سے یہ حرف آئے اسی طرح کا صدقہ کر کے اس کے عمل، اس کے اثر اور جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آج صدقے کے تعلق سے، جناتی اثرات اور جادو کو ختم کرنے کے تعلق سے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔